Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ عز و جل ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں وائس آف قرآن۔ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کے اندر قرآن پاک جو کہ اللہ پاک کا کلام ہے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہ جو محبوب رب العالمین ہیں، جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، ان پر یہ قرآن کریم نازل ہوا۔ ہم اس پروگرام میں قرآن کریم کے تعلق سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آج کے بھی ہمارے اس پروگرام میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ قرآن کریم کے تعلق سے بہت ساری معلومات ہمیں حاصل ہوں گی۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم کی تو بہت ساری خوبیاں ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، کلام رب العالمین ہے، اور جن پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہے، اور جو اس قرآن پاک کو آسمان دنیا سے زمین دنیا پر لے کر آئیں وہ روح الامین ہیں، وہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور جن پر یہ نازل ہوا وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے قرآن کریم کی 3 خوبیاں۔ تو پہلی خوبی یہ ہے کہ قرآن پاک سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، سبحان اللہ عز و جل، اور وہ راستہ اللہ پاک کے ایک ہونے کا اقرار کرنا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا ہے، اور یہی راستہ سیدھا جنت تک اور خدا تک پہنچانے والا، اور اللہ کریم کے انعام یافتہ بندوں میں ولیوں اور نیک بندوں کا ہے جن کی فرما برداری کا قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے۔ دوسری خوبی، قرآن کریم نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے، سبحان اللہ عز و جل۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ قرآن پاک آخرت کا انکار کرنے والوں کو عذاب کی خبر دیتا ہے۔ یہ بھی خوبی ہے کہ جو اس کا انکار کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، ان کے لیے وعید اس میں بیان کی گئی ہے۔ اور ہمیں قرآن میں جہاں ہم پڑھتے ہیں وہاں ہمیں جگہ جگہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ تو ہمیں قرآن یہ راستہ دکھاتا ہے کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں، ان کا راستہ ہمیں دکھاتا ہے، اور پھر یہ راستہ ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے؟ اللہ پاک کی اطاعت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور پھر وہاں سے یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں بھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے، یعنی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے دعوت اسلامی کا جو ہمارا بہت ہی پیارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، انہوں نے ایک اپلیکیشن بنائی ہے جو کہ تفسیر قرآن پر مشتمل ہے، تفسیر صراط الجنان۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں سے قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھایا تو قیامت کے دن جنت میں اس شخص کو ایک تاج پہنایا جائے گا، سبحان اللہ، جس کی وجہ سے جنت والے جان لیں گے کہ اس شخص نے دنیا میں اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دلوائی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم سکھائے،
اس کے سب اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی نے بنام مدرسۃ المدینہ یہ اس طرح کے ادارے قائم کیے ہیں جہاں ہم اپنے بچے کو بھیج کر کہ کس طرح سے قرآن کریم پڑھنا ہے، قواعد و مخارج کی رعایت کرتے ہوئے ہمارے بچے وہاں سے یہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے خود یا اپنے بچوں کو آپ نے درست انداز میں قرآن پاک پڑھنا نہیں سکھایا تو آئیے آج ہی دعوت اسلامی کا جو بہت ہی پیارا ادارہ ہے مدرسۃ المدینہ، اس کو جوائن کر لیں۔ اور اگر آپ خود بھی علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ درست انداز سے میں پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا اور مجھے درست انداز میں پڑھنا چاہیے، تو آپ خود بھی داخلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن آپ بڑے ہیں، آپ کی مصروفیت ہے، آپ بزنس کرتے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس طرح جا کر سیکھوں، وہاں بچے ہوتے ہیں موجود، میں کیسا اچھا لگوں گا کہ میں اتنا بڑا ہوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھوں۔ تو پریشان مت ہو، دعوت اسلامی نے اس کا بھی حل آپ کو دیا ہے۔ دعوت اسلامی نے آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں پر بھی مدرسۃ المدینہ بالغان کا قیام کیا ہے، وہاں جا کر آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں میں اپنی جاب سے رات کو 2 بجے آتا ہوں، میں رات کو 4 بجے فری ہوتا ہوں، تو آپ کیا کریں؟ آپ کے پاس ایک اور اس کا حل ہے، وہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی۔ دعوت اسلامی کی قرآن کریم سے آپ محبت دیکھیے کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، وقت نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اپنے گھر میں پڑھیں، تو فیضان آن لائن اکیڈمی کو جوائن کریں اور آپ کے بچے اپنے گھر پر اپنے وقت کے مطابق قرآن کریم پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ بھی چاہیں 12 گھنٹے میں، 24 گھنٹے میں، آپ جب چاہیں، آپ جب فری ہوتے ہیں اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ فیضان آن لائن اکیڈمی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اور یہ ساری برکتیں جو ابھی ہم نے یہاں پر حدیث شریف سنی، آپ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں وائس آف قرآن کے پہلے راؤنڈ کی طرف، جس میں ہمارے پاس یہاں پر الحمدللہ عز و جل ججز موجود ہیں اور ہمارے یہاں پر بچے بھی موجود ہیں کہ پہلے راؤنڈ میں یہ ہمیں ترتیل میں قرآن کریم پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور جو ہمارے یہاں پر جج موجود ہیں، ہمارے قاری محمد اجاز اتاری صاحب ماشاءاللہ اور قاری آصف صاحب موجود ہیں، تو یہاں بچے جو قرآن کریم کی یہاں پر ابھی آیت پڑھیں گے تو یہ اس کو انشاءاللہ سن کر بتائیں گے کہ کس بچے نے کہاں کیا غلطی کی ہے، یعنی کس طرح سے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، کس انداز میں تلاوت کرنی چاہیے، انشاءاللہ عز و جل ہم وہ سیکھیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى إن إلى
ربك الرجعى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى آئیے کڈس مدی چینل کے ناظرین، ہم سب سے پہلے سنتے ہیں ترجمہ کنزُ العرفان، جو یہاں پر پہلی آیت پڑھی گئی اور اس کا ترجمہ ہے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ دوسرے آیت کا ترجمہ بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے۔ تیسری آیت کا ترجمہ اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ چوتھی آیت کا ترجمہ بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کڈس مدی چینل کے ناظرین، ہم نے یہاں پر جو ابھی آیت کی تلاوت کی گئی، ہم نے اس کا ترجمہ سنا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں جو ہمارے جج ہیں قاری اعجاز صاحب کی طرف، کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ بچوں نے کس طرح سے کس انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ جی، ہمارے محمد سہیل اتاری نے قرآن پاک کی تلاوت سورۃ العلق کی آیات کی تلاوت کی، ماشاءاللہ 4 آیت انہوں نے پڑھی۔ کچھ غلطیاں ہیں وہ جو بتانی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ غنّے کی ادائیگی آپ کی کمزور رہی، اور دوسرا عین یا علم ہوتا ہے، یا علم یا علمنا یا علم، ٹھیک ہے، اس کو آپ کلیئر کریں۔ اور پھر الرآہ استغنیٰ، دونوں جگہوں پہ آپ کی جو تشدید آئی نا، را پر جو تشدید وہ آپ بہت جلدی میں پڑھ کے گئے۔ تشدید والا حرف تو 2 حرف جتنا مقدار ٹائم لیتا ہے، اور آپ ترتیل میں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے الرآہ استغنیٰ، الرآہ استغنیٰ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی ایسے لگا جیسے تشدید آپ نے پڑھی نہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے ان الی ربک الرجعى، اس میں بھی آپ جلدی کر کے گئے، تو آپ نے جلدی نہیں کرنی، تو تشدید کو تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے علاوہ غنّے کی ادائیگی، عین کی ادائیگی، یہ تھوڑی چیزیں آپ بہتر کر لیں اور اچھے ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے سہیل بھائی کی اغلاط کچھ زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو دیے جاتے ہیں 70 نمبر، یعنی آپ ہیں ایوریج۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی آصف بھائی، آپ بتائیں ہمارے سہیل بھائی کے بارے میں، انہوں نے جو تلاوت کی ہے۔ ماشاءاللہ بیٹا سہیل، آپ نے سہیل اتاری اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے، چونکہ یہ راؤنڈ جو ہے ترتیل کا ہے، اس میں قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے پہلی آیت آپ نے پڑھی، جیسے علم الانسان، لام کو واقعتاً آپ بہت جلدی سے پڑھ کر گزر گئے، اسی طرح کچھ اخفا میں بھی کمی محسوس ہوئی، انسان۔ دوسری آیت آپ نے جو کلا ان الانسان لیطغی، تو حرف قلقلہ بھی ہے اور حروف مستعلیہ بھی ہے، پوری بھی کرنا ہے ہم نے اور قلقلہ بھی کرنا ہے نا، تو قلقلہ میں کچھ کمی محسوس ہوئی اس کے اندر۔ باقی آیت تیسری آیت جو آپ نے پڑھی الرآہ استغنیٰ، جیسے قاری صاحب نے توجہ دلائی، آپ نے را مشدد جو تھا یہ بہت جلدی سے پڑھ کر، حرف مشدد حرف کو ذرا ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ آئندہ اس قسم کی غلطی سے بچنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مزید اچھے پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 75 نمبر۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کڈس بندی چینل کے ناظرین، میں امید کروں گا کہ یہ تمام باتیں آپ سب بھی نوٹ کر رہے ہوں گے تاکہ ہم بھی درست انداز میں پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ تمام گفتگو آپ کو نوٹ کرنی چاہیے۔ جی ہم بڑھتے ہیں کاشان اتاری کی طرف۔ جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے کاشان بھائی؟ کاشان بھائی نے ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی۔ را مشددہ کو آپ تھوڑا سا جلدی پڑھ رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی تشدید والا حرف ہوتا ہے نا، اس کو ذرا رک کر پڑھتے ہیں، جلدی نہیں کرتے۔ تو قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اب مشدد حرف یہ ہے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک مرتبہ پہلے والے اپنے متحرک حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق، یعنی ٹائم لگتا ہے، اور آپ جلدی پڑھیں گے تو غلطی ہوگی۔ اور غین میں قلقلہ آپ نے کیا آپ نے جو ہے الرآہ استغنا، غین میں یہ تو غیر قلقلہ ہے، غین غیر قلقلہ ہے، تو اس میں قلقلہ نہیں کرنا۔ پھر بھی آپ نے اوورال اچھا پڑھا، آپ کو دیے جاتے ہیں 90 نمبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جی آصف بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی کاشان اتاری بیٹا، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں تلاوت کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کی آواز، ادائیگی، لب و لہجہ بہت اچھا محسوس ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ خالی آواز ہی نہیں، آپ کے قواعد و مخارج بھی بہت صاف سننے کو ملے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ بس یہ کہ تھوڑا ایک خیال یہ کرنا کہ ترتیل جو ہے نا، اس کو مزید ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اور ٹھہراؤ پیدا لائیں گے تو انشاءاللہ مزید آپ اچھے انداز میں تلاوت کر سکیں گے۔ باقی آپ نے صرف مجھے جو محسوس ہوا، آپ نے جیسے را مشدد کو آپ دوسری آیت میں جلدی سے پڑھ کر گزر گئے، باقی اچھے انداز میں آپ نے سنایا۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 92 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی ہم بڑھتے ہیں عبد الرحمن بھائی کی طرف۔ جی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے قاری اعجاز صاحب؟ عبد جی الرحمن بھائی۔ ماشاءاللہ سید عبد الرحمن صاحب نے کوشش کی اچھی، اغلاط ان سے بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے کہ علامہ یعنی لام پر تشدید ہے، تو آپ نے یہ تھوڑا سا جلدی پڑھا۔ جیسے پہلا ہی کلمہ جو ہے علم الانسان ما لم يعلم، تو آپ نے لام کی تشدید کو جلدی پڑھا، تو آپ نے یہ بھی رک کر ادا کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ غنوں کی ادائیگی اور مد منفصل چھوڑ دیا آپ نے۔ اب دیکھیں قراءت جب کرتے ہیں نا، ہم ترتیل سے پڑھتے ہیں، تو آپ نے مد منفصل ہو، مد لازم ہو، مد عارض ہو، اور مد متصل ہو، منفصل ہو، سب مدات کو آپ نے پورا کھینچنا ہوتا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہوتا ترتیل میں۔ اچھا، ترتیل کے علاوہ جیسے آپ حدر میں جو ہے مد منفصل کو ایک الف پڑھ سکتے ہیں، اور جب ترتیل میں پڑھیں گے آپ مد کو پورا پڑھیں گے۔ کسی قاری کے نزدیک ہم نے نہیں سنا کہ وہ ترتیل میں پڑھتے ہوئے اس کو کم کرتے ہیں، نہیں، وہ سب پورا کر کے جاتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے ترتیل میں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور پھر وہی تشدید کہ الرآہ استغنا میں آخری، اس میں بھی تشدید کا جو ہے تھوڑا سا آپ جلدی کر کے گئے، تو تشدید کو رک کر ادا کرنا ہوتا ہے، جلدی نہیں پڑھنا ہوتا۔ اس پر تھوڑا سا فوکس کریں، انشاءاللہ مزید آپ بہتر ہو جائیں گے۔ آپ ہو گئے ہیں گڈ، یعنی آپ کو دیے جاتے ہیں 80 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی قاری آصف صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ سید عبد الرحمن اتاری آپ نے اچھے انداز میں تلاوت کرنے کی کوشش کی ہے، مگر جیسے قاری صاحب نے جو توجہ دلائی اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ آئندہ اس سے سیکھ کے جانا ہے کہ آئندہ اس قسم کی غلطی نہ ہو۔ اسی طرح آپ نے جیسے کلا ان الانسان، انسان جو ہے یہ آپ افا بہت کم کر کے چلے گئے، اور دوسرا جیسے ہمارے دور اور اسلامی بھائیوں نے بھی غلطی کی، را مشدد کے اندر جلدی سے پڑھ کر گزر گئے۔ باقی آپ نے اچھی کوشش کی ہے، آپ کو 100 میں سے 80 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی کیا بات ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی عثمان بھائی کے بارے میں کیا فرمائیں گے قاری صاحب؟ ماشاءاللہ عثمان بھائی نے بھی اچھی کوشش کی، پر غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں۔ ایک تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میم ختم کیا نا، اس میں ہا کی آمیزش محسوس ہوئی، رحیم رحیم، ایسا نہ کریں، آخر میں ہا پر نہیں، آپ نے میم پر ختم کرنا ہے، آخر میں ہا کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح حمزہ ساکنہ بھی ظاہر نہ ہو۔ اور اسی طرح کلا کی تشدید آپ نے یہ جلدی پڑھا، آپ نے اس کی تشدید کو چھوڑ دیا، مطلب تشدید کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، تو اس کو آپ نے کلا رک کر کلا، تو آپ نے کلا کلا، یعنی آپ ترتیل پڑھ رہے ہیں، ترتیل پہ ہر حرف جیسے سلو موشن ہوتا ہے نا،
اسے سلو موشن میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی. آپ نے ایک ایک چیز کو سلو موشن میں، آپ جلدی پڑھیں گے تو یعنی پھر وہ ترتیل تو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. تشدید میں آپ نے کلا کی جلدی کی، اور اس کے علاوہ جو ہے غین میں کلکلا کیا. الرآہ استغنی، غیر کلکلا میں کلکلا نہیں کرنا ہوتا. یہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارا مدنی چینل پہ ایک پروگرام آؤ سیکھیں قرآن، اس میں بہت توجہ دلاتا ہوں، میں بہت سمجھاتا ہوں کہ یہ غلطی اتنی میجر غلطی کرتے ہیں غیر کلکلا میں ہر جگہ. غیر المغضوب علیہم پہ بھی کریں گے، صراط الذین انعمت، نون کو بھی لائیں گے، میم کو بھی لائیں گے. یعنی ایک عام عادت بنی ہوئی ہے نا بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی، تو جس سے ہم سنتے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اکثریت میں پائی جا رہی ہے. تو ایسا نہیں کرنا، اس چیز سے آپ نے بچنا ہے. کلکلا والے حروف میں آواز لوٹتی ہے، غیر کلکلا میں کلکلا نہیں کرنا ہوتا. تو آپ کو بھی دیے جاتے ہیں، یعنی آپ ہو گئے گڈ 80 نمبرز. سبحان اللہ. جی قاری آصف صاحب. محمد عثمان اتاری بیٹا ماشاءاللہ تقریباً قاری صاحب نے توجہ دلائی دی ہے نا. میں اتفاق کرتا ہوں ان تمام غلطیوں سے. آپ کو 100 میں سے دیے جاتے ہیں 80 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کتنے اچھے انداز میں ہمیں اس سیگمنٹ میں سکھایا جاتا ہے کہ ترتیل میں کس طرح سے ہمیں تلاوت کرنی چاہیے. ہم نے اس راؤنڈ میں سیکھا. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ راؤنڈ کی طرف، جو ہے بزر راؤنڈ. اس میں یہاں سے ایک سوال کیا جائے گا، اور جو بچے یہاں موجود ہیں ان کو جواب آتا ہوگا، تو جو بھی بچہ پہلے بزر دبائے گا ہم ان سے اس کا جواب سنیں گے. جی آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی ہم سوال کرتے ہیں، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بیان کر دیں؟ جی عبد الرحمن کا بتا رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بیان کر دیں. جی اب ہم بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف، وہ بتائیں گے اس تعلق سے. ماشاءاللہ سید عبد الرحمن نے آیت کو اچھا پڑھا. 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عبد الرحمن اتاری ماشاءاللہ بیٹا آپ نے اچھا سنایا. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی ہم نیکسٹ سوال کرتے ہیں، کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم ہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا ہے؟ جی کیا بات ہے، عبد الرحمن بھائی نے دوبارہ پہلے بزر دبایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. ترجمہ، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا. جی قاری صاحب کیا ارشاد فرمائیں؟ جی پہلی مد تو آپ نے کی اور دوسری مد چھوڑ دی، اور دونوں مد متصل ہیں، تو دونوں مد متصل ہیں، ان کو کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ نے ایک چھوڑ دی، اس وجہ سے آپ کو جو ہے 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اگلا سوال سب تیار ہیں؟ یہ ہم سنتے ہیں، کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ جی کاشان بھائی نے ماشاءاللہ یہ دبایا بزر پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدیع السماوات والارض. ترجمہ، وہ بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے. جی قاری صاحب. کاشان بھائی نے پڑھا مگر غلطی کی ہے. ایک تو بدیع السماواتی، اب دیکھیں سما اور وا، میم پر بھی کھڑا زبر، واو پر بھی، تو آپ نے دونوں کو ایک جتنا کھینچنا ہے. یہ نہیں کہ ایک کو زیادہ ایک کو کم، تو مد اصلی کو زیادہ نہیں کرنا ہوتا ہے، ایک الف کھینچنا ہوتا ہے.
اور والارض کلکلا نہ ہو، والارض، تو آپ نے ضاد کو ادا بھی کرنا ہے اور کلکلا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ کاشان اتاری بیٹا آپ نے آیت تو اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی، مگر بدیع السماواتی میں یا مدہ ہو رہا ہے اور یہ حرف مدہ ہے، اس کو ایک الف ہی کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، لیکن آپ نے بدیع السماواتی بدیع یا مدہ جو یہ ایک الف سے زیادہ دراز کر دیا۔ اس کے علاوہ میم پر کھڑی حرکات اور واو پر کھڑی حرکات ہیں، میم پر اور واو پہ کھڑی حرکات ہیں، اس کو بھی آپ نے زیادہ دراز کر دیا، یہ بھی حرف مدہ کے قائم مقام ہے۔ تو کوشش کریں جتنا جس حرف کو کھینچنا ہے اتنا ہی کھینچ کر ہم نے ادا کرنا ہے۔ باقی آپ کی آواز ادائیگی بہت اچھی محسوس ہوئی۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 7 نمبر۔ سبحان اللہ۔ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے ہر شے کو پیدا کیا اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے؟ جی سہیل بھائی نے پہلے بزر دبایا۔ جی سہیل بھائی۔ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ جی قاری جاز صاحب۔ ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھا، کوئی غلطی محسوس نہیں ہوئی۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی قاری آصف صاحب۔ جی ہاں سہیل اتاری 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جی ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے؟ جی دوبارہ سہیل بھائی بازی لے گئے ہیں ماشاءاللہ۔ جی سنائی۔ ان اللہ فالق الحب والنوى۔ ترجمہ، بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے۔ بس تھوڑی سی یہ غلطی محسوس ہے، والنوا یعنی ایک آخر میں حمزہ ساکنہ بھی، اور آپ نے مد اصلی کھڑی حرکات حروف مدہ ہی قائم مقام ہوتے ہیں، تو ایک الف کھینچنا ہوتا ہے، زیادہ نہ کھینچیں۔ آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی آصف صاحب۔ سہیل اتاری بیٹا آپ نے ماشاءاللہ اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی، مگر واو جو ہے نا، واو کی ادائیگی جو ہے، اس کا مخرج جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ ون نوا اور ایک ہوتا ہے ون نوا، سمجھ رہے؟ ون نوا یعنی فا کے مخرج سے آپ اوپر کے دانتوں کا کنارہ نچلے ہونٹوں کے طریق سے والے پہ لگ رہا ہے نا، ون نوا، تو اس میں اگرچہ آواز سننے والے کو محسوس غلطی نہیں ہوگی لیکن مخرج سے ہٹ گئے ہم۔ کوشش کریں اس قسم کی غلطی نہ ہو۔ ماشاءاللہ ویسے آپ نے اچھا سنا ہے۔ 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے آپ کا اپنا کڈس مدنی چینل کس طرح کس انداز میں آپ کو یہ بات سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اللہ پاک نے کس آیت میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کو اس آیت کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے اور اس کی تلاوت کس طرح کرنے چاہیے یہ بھی آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے تیسرے راؤنڈ کی طرف کہ جس میں اب ہم تلاوت سنیں گے حدر میں۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا إبراهيم أعرض عن هذا
إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. جی قاری صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ ماشاءاللہ ہمارے سہیل اتاری بھائی نے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی ہے، مگر اعرض پڑھنا ہے، اعرض یعنی ضاد میں کلکلہ نہیں ہوتا، تو ہلکا کلکلہ محسوس ہوا، تو وہاں جب آپ مخرج سے آواز زبان کو ہٹاتے ہیں تو محسوس ہونا کچھ اور ہوتا ہے، مگر کر دینا اعرض، ریض نہیں کرنا، اعرض، پھر آپ زبان ہٹائیں گے تو ایسا محسوس ہو جائے تو وہ دوسری بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے غیر مردود آخر میں کلکلہ چھوڑ دیا، تو آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 40 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی قاری آصف صاحب۔ جی ہاں سہیل اتاری بیٹا آپ کی دو جگہ غلطی نوٹ کی گئی ہے، ایک تو جہاں کلکلہ نہیں کرنا تھا ضاد پر، یہ آپ نے کلکلہ کر دیا، اور آخری کلمے میں جہاں دال ہے جہاں کلکلہ کرنا تھا وہاں آپ نہ کر پائے۔ باقی آپ نے اچھا سنا ہے، آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 40 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی کاشان بھائی نے ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھا، بس ان کا تھوڑا سا محسوس ہوا ضاد میں کلکلہ۔ اوورآل ماشاءاللہ پوری آیت کو اچھے انداز سے انہوں نے پڑھا۔ ان کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 48 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی آصف بھائی۔ کاشان اتاری نے ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز میں آیت سنائی، آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 50 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی عبد الرحمن بھائی کے بارے میں؟ ماشاءاللہ عبد الرحمن بھائی نے بہت اچھے انداز سے پڑھا، انہیں دیے جاتے ہیں 50 میں سے 50 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی عبد الرحمن اتاری ماشاءاللہ بیٹا آپ نے یہ آیت بہت اچھے انداز میں سنائی ہے، آپ کو بھی دیے جاتے ہیں 50 میں سے 50 نمبر۔ سبحان اللہ۔ عثمان بھائی کے بارے میں؟ عثمان بھائی نے ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی، مگر جاء یہ آپ کی مد تھوڑی سی کمزور ہو گئی، تو آپ نے کم از کم 2 الف تو کھینچے۔ اس کا کم سے کم درجہ جو ہے ہمارے قراء کرام کے نزدیک، علماء کرام کے نزدیک جو 2 الف ہے، یعنی 4 حرکات، اور ورنہ 2.5 الف، تو آپ نے اس سے بھی تھوڑا کم رکھا، جلدی آپ نے مد کو ختم کیا، تو آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی محمد عثمان اتاری بیٹا ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے، لیکن یا ابراہیم اعرض کے بعد جو آپ نے ان پڑھا نا، ایک تو یہ بہت اسپیڈ سے بہت جلدی اعرض عن ھذا ملا دیا، بہت جلدی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ضاد کی ادائیگی ہے نا ایک تو، اور اس میں ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ نے اس میں کلکلہ غیر کلکلہ ضاد کلکلہ سا محسوس، اور دوسرا جو ہے وَإِنَّهُمْ آتِهِمْ، یہاں پر نون مشدد کا غنہ ہے، اس میں کمی محسوس ہوئی ہے، تو آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 44 نمبر۔ سبحان اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ راؤنڈ ختم ہوا، آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف، اور یہ راؤنڈ ہوگا ہمارا بزر راؤنڈ۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں سے سوال کیا جائے گا، جو یہاں بچے موجود ہیں ہمیں وہ اس کا جواب دیں گے۔ آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ جی سورہ تکویر کی 4تھی آیت سنائیے۔ جی کاشان بھائی نے پہلے بجایا ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ جی قاری صاحب۔ ماشاءاللہ آیت تو اچھے انداز سے پڑھی، مگر وہی کہ مد اصلی کو حرف مدہ کو زیادہ کھینچ دیتے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، آپ نے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، ایک الف سے زیادہ نہ جائیں، تو اس سے کیا ہے آپ کا ٹیمپو خراب ہو رہا ہے، پڑھنے میں آپ دیکھیں آپ کا ٹیمپو ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، ٹھیک ہے، اس چیز کا 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی آصف۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی دوسرا سوال ہے، سورہ انفطار کی 3ری آیت سنائیے۔ جی عبد الرحمن بھائی نے پہلے بزر دبایا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اچھا جب آپ تا کو اینڈ کرتے ہیں نا، تا، یہ تا جو ہے شدیدہ محموسہ حرف ہوتا ہے، یعنی سختی کے ساتھ آواز بند ہو جاتی ہے
اور پستی اور نرمی کے ساتھ سانس جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آواز آئے گی وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، رت، یہ رت تو ہمس تو غائب ہو گئی، ایک صفت کا آپ نے مطلب کم کر دی. تو آپ نے یہ اہل عرب کو آپ کبھی سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ چیزیں ادا کرتے ہیں. ہم لوگ جو ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کو عربوں کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں پر پڑھو. تو ہم نے جو ہے قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے عربی انداز سے، ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ. عربوں کے لب و لہجے سے. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. جی ماشاءاللہ بیٹا آپ نے اچھے انداز میں سنائی. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 10 نمبر. سبحان سبحان اللہ. اللہ. جی سوال سورہ مطففین کی 7ویں آیت سنائیے. جی کاشا. کاشان بھائی سنائیں گے. كلا إن كتاب الفجار لسجين. انہوں نے تھوڑی آیت غلط پڑھی ہے. یہاں پر لفی تھا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. تو یار لفی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، جی مل گیا، واضح نہیں ہوا. لسجین کر دیا تو ایسا محسوس ہوا. تو یہ غلط ہے. آپ کلیئر کر کے آیت کو پڑھیے گا نیکسٹ ٹائم، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلطی ہے. 10 میں سے آپ کو دیے جائیں گے 8 نمبر. سبحان اللہ. جی ہاں کاشان اتاری 10 میں سے آپ کو دیے جاتے ہیں 8 نمبر. آپ نے چونکہ لفی درست پڑھا ہی نہیں تو آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی اگلا سوال سورہ انشقاق کی 5ویں آیت سنائیے. جی کاشان. وأذنت لربها وحقت. وہی مجھے جو محسوس ہوا ایک شدیدہ محموسہ حروف ہے. اور یہ مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ ہم پڑھاتے بھی ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں، اور بچے چھوٹے چھوٹے ہمارے سیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ. اس کو ادا کر رہے ہیں. تو وہی بات ہے من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے. انسان کے لیے اتنا ہی جتنا اس نے کوشش کی. اب کوشش کریں گے تو سیکھ پائیں گے، نہیں کوشش کریں گے تو وہیں رہ جائیں گے. تو کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو اور اچھے انداز سے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ تو پھر یہ کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. کاشان اتاری ماشاءاللہ بیٹا آپ نے اپنے انداز میں تو آیت درست پڑھنے کی کوشش کی ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی آپ چھوٹے ہی ہیں، تجوید کا علم تو ابھی آپ نے حاصل کیا ہی نہیں ہے. تجوید ایک ظاہر سی بات ایک پورا علم ہے، لیکن آپ نے اپنی عمر کے لحاظ سے ماشاءاللہ اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی. لیکن قاری صاحب نے جو توجہ دلائی ہے نا، اس پر بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو امید ہے آپ مزید اچھا پڑھنے کی کوشش کریں گے. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. اصل بھائی ظاہر بات ہے بچوں کو سیکھنا ہے نا، ہم نے بتانا ہے. اب ان کو آگے بڑھنا ہے. اگر ہم یہ نہیں بتائیں گے اور یہ آگے نہیں بڑھیں گے، سوچتے رہیں گے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو غلطی نہیں ہے، تو پھر یہ غلطی ہم سے ہوتی رہے گی. تو آپ اس کو تھوڑا فوکس کریں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بہتر ہو جائے گا. جی اس راؤنڈ کا ہمارا آخری سوال ہے سورہ اعلیٰ کی 9ویں آیت سنائیے. جی عثمان بھائی نے پہلے بجائی. فذکر ان نفعت الذکریٰ. جی قاری اجاز صاحب. فذکر کی راہ کو باریک کرنا ہے، آپ نے پر کر دیا. فذکر کر نہیں کر. فذکر ان نفعت الذکریٰ، ذکریٰ پھر راہ پر کرنا ہے. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 7 نمبر. سبحان اللہ. جی ہاں محمد عثمان اتاری آپ نے را کو جو ہے نا یہ باریک کرنا تھا، اس کو پر کر دیا. فذکر کر دیا. فذکر را جو ہے اس کو باریک کرنا تھا. بہرحال کوشش کریں. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہ راؤنڈ ہمارا ختم ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پروگرام ہے وائس آف قرآن، اس کا بھی وقت اب ختم ہوا جاتا ہے. آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنا پروگرام ختم کرنے سے پہلے اسکور بورڈ کی طرف. الحمدللہ عز و جل آج کا ہمارا وائس آف قرآن ہوا. تو اس میں ہمارے پاس 4 بچے یہاں موجود ہیں جنہوں نے ہمارے مختلف راؤنڈ میں حصہ لیا. آج کے اس ہمارے پروگرام میں جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ان کا نام ہے کاشان اتاری. سبحان اللہ. اور ان کا اسکور ہے 347. اس کے بعد ہیں جنہوں نے دوسری پوزیشن لی ہے عبد الرحمن بھائی. ان کا اسکور ہے 315. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پر ہیں ہمارے عثمان اتاری. ان کا اسکور ہے 264. سبحان اللہ. اور چوتھے نمبر پر ہیں ہمارے سہیل بھائی
جن کا اسکور ہے 263۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل ملاقات ہوگی ہمارے اگلے پروگرام میں، اگلی ایپیسوڈ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا